السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بچیوں کے اور میری بہنوں کے کچھ سوالات انفرادی طور پر آتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ بعض فقہی مسائل کو انفرادی طور پر مذاکرہ میں لایا جائے، لیکن میں گروپ پر ایک اصولی بات عرض کیے دیتا ہوں کہ بشری عذر کی صورت میں ذکر بالاہتمام سے تو گریز کرنا چاہیے۔ ہمارے شیخ مکرم قدس اللہ سرہ العزیز نے جس طرح سلسلہ قادریہ کے کچھ وظائف عطا فرمائے تھے مجھ عاجز کو، باقی اپنے تلامذہ اور مریدین باصفا کو، تو ہاں جناب قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا تھا کہ یہ ذکر آپ لوگ اہتمام سے کرو گے، یعنی پہلے وضو کر لو گے، اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وضو آسن طریقے سے کرو، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اچھا ہے کہ سفید پوشاک پہنو، پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ تنہائی اختیار کرو گے، خلوت میں کرو گے، اور مصلی بچھا کر خوشبو لگا کر دوزانوں بیٹھ کے، اور اس استعداد کو بڑھانا ہے۔ لا الہ الا اللہ نفی اسبات، پھر لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اسبات، پھر ذکر ذات اللہ اللہ ضربات بھی آپ نے ارشاد فرمائے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس استعداد کو اتنا بڑھاؤ کہ پوری رات پر محیط ہو جائے، یا کم از کم آخری پہر پر تو محیط رہے۔ تو اس طرح کا ذکر تو میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ایسا ذکر اہتمام کے ساتھ اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ لیکن جو زبانی ذکر ہے، آپ درود شریف پڑھ رہی ہیں، آپ استغفار پڑھ رہی ہیں، اسماء حسنہ کا ذکر کر رہی، تحلیل کر رہی ہیں، تحمید کر رہی ہیں، تسبیح کر، کوئی بھی ذکر کا پہلو ہو زبانی طور پر، صرف دہن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مثلا لہسن یا پیاز وغیرہ اگر کچے استعمال کیے تو 3 دفعہ اچھی طرح کلی کر لیں، اچھا ہے کہ مسواک کر لیں، تو پھر زبانی ذکر بشری عذر کے ایام میں بھی بالکل درست ہے، بالکل درست ہے، اس میں شرعاً کوئی کبات نہیں۔ ہاں ان دنوں میں ظاہر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور نماز کے حوالے سے عفو ہے۔ ہاں روزے اگر ان دنوں میں چھوٹ گئے ہیں، فرض روزے تو وہ بعد میں رکھے جائیں گے۔ نفلی روزے کا بھی فقہی حکم یہ ہے کہ جب آدمی نفلی روزہ شروع کر لے تو پھر وہ مکمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا نفلی روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو پھر وہ ایک روزہ بعد میں رکھے گا۔ اللہ عافیت عطا فرمائے، آمین۔